ایک رافضی کتا اللہ تعالیٰ کی شان میں سریعام جلسے میں گستاخیاں کر رہا ہے اور نیچے بیٹھے ہوئے رافضی واہ 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 کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے اس خبیث کا عقیدہ ہے ویسے ہی اس کے سننے والوں کا عقیدہ ہے جو واہ واہ کر رہے ہیں۔ کوئی شخص نہیں ہے جو انکار کرے کہ اے خبیث تو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ وہ در سیدہ پہ سجدہ کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا گستاخ شخص، ایسا خبیث شخص جو کہتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہے۔ آگے آپ خود سنیں، پھر فیصلہ کریں کہ یہ خبیث کیا کہہ رہا ہے۔ علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے۔ جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی متحری نہیں ہیں۔ متحری تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل، علی امام حق۔ کیا اس طرح کا کوئی شخص یا اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے لوگ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ کیا ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اتنی گستاخی کریں؟ کچھ لوگ تو صرف شرک کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، لیکن ایسے خبیث شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کسی شخص کو بڑھا دے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق ہے، اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص پھر بھی سمجھے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں تو اس کے عقل کا کیا کہنا، وہ خود بھی مسلمانوں میں شمار نہیں ہو سکتا جو ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسے خباثت بھرے عقیدے سے، ایسے خباثت بھرے لوگوں سے بچائے۔